السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر تابندہ سروش ہے اور میں پاتھ فائنڈر انٹرنیشنل کی کنٹری ڈائریکٹر ہوں۔ 2012 میں لنڈن سمٹ میں پاکستان گورنمنٹ نے کمٹ کیا تھا کہ وہ FP2020 کا مومنٹم آگے لے کر بڑھیں گے، جس کے لیے انہوں نے اپنے ڈفرینٹ ٹارگٹ سیٹ کیے تھے تاکہ وہ ان خواتین اور لڑکیوں تک پہنچ سکیں جن کی انمیٹ نیڈ ہے فیملی پلاننگ کے لیے۔ اس سلسلے میں ان لائن ود ڈیولوشن اینڈ آفٹر دا 18th امینڈمنٹ ہر صوبے نے اپنے اپنے پلانز بنائے۔ پاتھ فائنڈر کو یہ فخر حاصل ہے کہ ہماری پارٹنرشپ حکومت سندھ کے ساتھ مور دین اے ڈیکیڈ لانگ ہے، اور ان 10 سالوں میں ہم نے چھوٹے بڑے پروجیکٹس کے ساتھ ٹیکنیکل اسسٹنس فراہم کی گورنمنٹ آف سندھ کو آن ڈیولپنگ دا کاسٹڈ امپلیمنٹیشن پلانز اینڈ دا پاپولیشن پالیسی۔ کاسٹڈ امپلیمنٹیشن پلان سندھ گورنمنٹ کے لیے ایک روڈ میپ بن کے ثابت ہوا، جس میں ہیلتھ اینڈ پاپولیشن کی لیڈرشپ بھی تھی اور ساتھ ساتھ PND کی گائیڈنس بھی تھی، جس کی وجہ سے ایک کاسٹڈ ایکٹیویٹیز نکل کے آئیں ان پرائیورٹی ایریاز کی جن پہ کام کرنا ضروری تھا۔ انہی پرائیورٹیز کو آگے لے کے جانے کے لیے پاتھ فائنڈر نے ایک پروجیکٹ ڈیولپ کیا جس کا نام ہے نیا قدم۔ نیا قدم میں وی آر فوکسنگ آن پوسٹ پریگننسی فیملی پلاننگ، جس میں خاص طور پہ توجہ دی جاتی ہے نئے شادی شدہ کپلز کو۔ پوسٹ پریگننسی فیملی پلاننگ کی سروس مہیا کرنے کے لیے ڈفرینٹ کاڈریز کے ساتھ کام کرنا، جن میں LHVs، کمیونٹی مڈ وائفز، ویمن میڈیکل آفیسرز اور سب سے زیادہ ہماری بہادر LHWs بھی شامل ہیں۔ بڑے لیول پر میں یہاں پر ضرور مینشن کرنا چاہوں گی کہ سندھ کی ڈائنامک قیادت نے جلدی بہت ساری اچھی پالیسیز پہ کام کیا اور ان کی امپلیمنٹیشن کو آگے بڑھایا۔ سب سے پہلا قدم تھا LHW کریکولم کا ریویژن، جس میں LHW کا جو کورس پڑھتی ہیں اس کو ریوائز کیا گیا اور اس کو WHO کے 2018 کے اسٹینڈرڈس کے برابر لے کر آیا گیا، اور ہمیں بہت فخر ہے کہ اس میں ہم نے سپورٹ دی۔ بعد میں انہی LHWs کی ریفرل اسٹریٹجی بنی، جو کہ منسٹر صاحبہ نے اس کی امپورٹنس کو جانتے ہوئے اس کو فوراً امپلیمنٹ کرنے کو کہا تاکہ LHWs جو ہیں وہ اپنے کلائنٹس کو مختلف پرووائڈرز کے پاس ریفر کر سکیں۔ ایک اور مائل سٹون جو ہوا سندھ میں وہ یہ تھا کہ پوسٹ ایبارشن فیملی پلاننگ ود دا سپورٹ آف نیا قدم کنسورشیم بن کے آگے آئی، جس میں اب وہ ساری خواتین جن کے بچے ضائع ہو جاتے ہیں ان کو بھی سروسز ملیں گی تاکہ جو ان کی صحت پہ اثرات ہوتے ہیں یا بعض دفعہ جو اموات جو ہے واقع ہو جاتی ہیں وہ نہ ہوں۔ یہاں پر یہ مینشن کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے FP2020 کی کمٹمنٹس کے ساتھ ساتھ کچھ لیجسلیشنز پہ بھی کام کیا ہے اور ان کی امپلیمنٹیشن پہ بھی کام شروع ہو رہا ہے۔ سندھ میں اسٹینڈرڈائزیشن آف ایج آف میرج کا ایکٹ موجود ہے، جس میں 18 سال سے کم کی عمر میں شادی نہ لڑکے نہ لڑکی کے لیے الاؤ ہے۔ ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ FP2020 کی کمٹمنٹس پہ کام کرنے کے ساتھ ساتھ سندھ گورنمنٹ نے بہت سے دوسرے لیجسلیشنز پہ بھی کام کیا ہے، پاس کیا ہے، اور اب اس کو امپلیمنٹیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ایج آف اسٹینڈرڈائزیشن آف میرج کا جو ایکٹ ہے، جس میں 18 سال سے کم عمر کے بچوں کی آپ شادی نہیں کر سکتے، اور دوسرے یہ کہ ریپروڈکٹیو ہیلتھ ایکٹ بھی 2020 میں پاس ہو چکا ہے، جس میں تولیدی صحت کے معاملے میں عورتوں تک اور کسی بھی انسان تک بیسٹ سروسز پہنچانے کا عہد کیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو ہونے جا رہی ہے وہ میرٹل کاؤنسلنگ ایکٹ ہے، اور میرے خیال سے سب چیزیں مل کر ایک بہت اچھا مومنٹم بناتی ہیں کام کو آگے لے کے جانے کے لیے۔ یہاں پر یہ مینشن کرنا بہت ضروری ہے کہ سندھ کی لیڈرشپ نے ڈیٹا پہ بہت زیادہ توجہ دی ہے۔ ایک چیز جو نیا قدم کی ٹیکنیکل اسسٹنس سے ہو رہی ہے وہ یہ کہ سندھ کا جو DHIS ہے اس میں ایڈیشنل انڈیکیٹرز ڈالے جا رہے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ماں کی جب ڈلیوری ہوتی ہے تو اس کا ڈیٹا رجسٹر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اس کو فیملی پلاننگ کی کاؤنسلنگ یا اس کو جو سروسز چاہیے وہ مل رہی ہیں یا نہیں مل رہی۔ اس کے علاوہ CIP سیکریٹریٹ نے ایڈیشنل انڈیکیٹرز جو ڈالے ہیں اپنے فارمیٹ میں، جس میں سوشل اینڈ ویلتھ کوئنٹائل آتا ہے، ایجوکیشن آتا ہے۔ میرے خیال سے ایک بہت اچھا قدم ہے، کیونکہ ایک دفعہ یہ جب DHIS کا حصہ بن جاتے ہیں تو آپ کو انالیسس کرنے میں زیادہ آسانی ہوتی ہے اور لوگوں کی ضروریات
ضروریات سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوتی ہے. نیا قدم سندھ میں تقریباً 4000 LHWs کے ساتھ کام کر چکا ہے. اس کے علاوہ اراؤنڈ 200 کمیونٹی مڈ وائفس جن کو ہم نے ٹرین کیا ہے. 300 کے قریب ویمن میڈیکل آفیسرز اینڈ LHVs بھی اس میں شامل ہیں. ہماری ٹریننگ میں ہم نے جہاں فوکس کیا کمپٹنسیز پہ، اسکلز پہ آن پوسٹ پریگننسی فیملی پلاننگ، جس میں ڈفرینٹ میتھڈز ہیں IUCD، امپلانٹس وغیرہ، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کنسیپچول کلیئرٹی پہ بھی کام کیا تاکہ پرووائڈرز کو ان سماجی ایشوز کے بارے میں بھی جانکاری ہو جس کی وجہ سے بہت سی عورتیں یا لڑکیاں سروسز لینے سے محروم رہ جاتی ہیں. ایک اور خیر مقدم اقدام جو سندھ میں ہوا ہے وہ ہے کہ عورتوں کی رسائی کو بہتر بنانے کے لیے اور عورتوں کے پاس بہتر سروسز مہیا کرنے کے لیے ایک نئی میڈیکل ٹیکنالوجی کو بھی انٹروڈیوس کیا گیا ہے. اور وہ 3 مہینے کا انجیکشن جو پہلے خواتین صرف پرووائڈر کے پاس جا کے لگا سکتی تھیں، اب وہ خود بھی لگا سکتی ہیں. سندھ گورنمنٹ نے اس کو انٹروڈیوس کرا دیا ہے اور آہستہ آہستہ یہ انجیکشن عورتوں کے ہاتھ میں ہوگا تاکہ خدا نخواستہ اگر وہ سروسز تک نہ پہنچ پائیں، اور جیسے کہ آج کل ہم کووڈ-19 کے دور سے گزر رہے ہیں جس میں کہیں پر جانا اور بھی مشکل ہوتا ہے، انسیف ہوتا ہے، تو عورتیں گھر بیٹھ کے خود بھی یہ انجیکشن جو ہے وہ لگا سکتی ہیں. اور میرے خیال سے یہ ایک بہت ریولوشنری قدم ہے جو سندھ کی گورنمنٹ نے لیا ہے. پاتھ فائنڈر انٹرنیشنل از اے ویری پراؤڈ پارٹنر آف دا گورنمنٹ آف سندھ اینڈ وی ہوپ ٹو کنٹینیو دس ورک not just through نیا قدم but all the other projects that we are doing. سندھ کے مختلف ضلعوں میں ڈیف پیک از another project جہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں، جس میں ہم فوکس کر رہے ہیں ایکسیلریٹڈ سروس ڈلیوری پر تاکہ وہ جلد از جلد لوگوں تک، فرسٹ آف آل پرووائڈرز تک وہ نالج ٹرانسفر ہو اور اس کے بعد وہ نالج جو ہے لوگوں تک سروسز اور کاؤنسلنگ کی صورت میں کنوے ہو جائے. اس کے علاوہ جو ہم نے کام کیا ہے اس میں کوالٹی کا بہت خیال رکھا گیا ہے. ایک کوالٹی کا اہم جو کمپوننٹ ہوتا ہے وہ ہے پرووائڈر بائس، اور پرووائڈر بائس کو جو ہے ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے گورنمنٹ کے پرووائڈرز کے ساتھ مل کر سلوشنز بنانے کی کوشش کی ہے تاکہ جب کوئی نیا شادی شدہ کپل ان پرووائڈرز کے پاس آئے تو ان کو بائس کا سامنا کرنے کا موقع نہ ملے. سندھ گورنمنٹ ہیز آلسو ٹرائیڈ ٹو انوالو دا ینگ پیپل، جس کے لیے ایک مومنٹم قائم ہوا جس میں کمیونٹیز کے یوتھ سے لے کر، جس میں نیا قدم کے یوتھ چیمپئنز بھی شامل ہیں، آل دا وے ٹو ہائر یونیورسٹی انسٹیٹیوشنز، وہاں پر سیمینارز کیے گئے اور تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. کووڈ-19 کے دور میں سندھ گورنمنٹ کا بہت اچھا رسپانس رہا جس کی ایگزامپلز جو ہیں ریجنل اور گلوبل لیول پر بھی دی گئیں، اور ہمیں بھی یہ موقع ملا کہ ہم اس رسپانس میں اپنا حصہ ڈال سکیں، جس کی وجہ سے ہم نے پالیسی لیول پر ان پٹس دینے کے علاوہ سروس ڈلیوری کو کیسے سیف بنایا جا سکتا ہے، سروس پرووائڈرز کو PPEs مہیا کیے، اکوپمنٹ مہیا کیا، اور ساتھ ساتھ ان کی کووڈ-19 پر ٹریننگز کروائیں. ایک اس میں جو ریولوشنری قدم یہ ہوا وہ یہ کہ ان پرسن کے بجائے یہ ساری ٹریننگز جو ہیں وہ ڈیجیٹل یا ورچوئل پلیٹ فارمز پہ ہوئیں. ہمارے لیے بھی ایک لرننگ ایکسپیرینس تھا اینڈ میرے خیال سے پرووائڈرز کے لیے بھی لرننگ ایکسپیرینس تھا، بٹ دیز ٹریننگز ور ویری فروٹفل، جس سے ان کو جانکاری ہوئی کہ کیسے سیفٹی کے جو SOPs ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے وہ اپنا کام جاری رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کیونکہ بہت ساری خواتین اور لڑکیوں کا گھر سے نکلنا تھوڑا مشکل ہو گیا تھا، تو ان کے پاس انفارمیشن پہنچانے کے لیے ہم نے ایک ملٹی لیول ملٹی چینل SBCC کیمپین جو ہے وہ ہم نے شروع کی، تاکہ خواتین کو جو ہے انفارمیشن ملتی رہے کہ ان کو سروسز کہاں مل رہی ہیں. اس میں ہم نے ڈسٹرکٹ لیول پر مسجدوں میں اعلانات کے علاوہ ڈفرینٹ وہیکلز پر آڈیو اعلانات، ریڈیو FM کو استعمال کیا، سائن پوسٹنگ کی، نیشنل اینڈ پروونشل لیول پر TV چینلز کے ذریعے اور کیبل آپریٹرز کے ذریعے یہ پیغام ہم پہنچاتے رہے تاکہ خواتین کو ہمیشہ پتہ ہو کہ جو سروسز انہیں چاہیے نہ صرف یہ کہ وہ کہاں مل رہی ہیں مگر ان میں سے کون سی ان کے گھر پہ بھی ان کو میسر ہو سکتی ہیں. آخر میں بس یہ کہنا چاہوں گی کہ بہت اچھے لیجسلیشنز، بہت اچھی پالیسیز بن رہی ہیں، اینڈ آئی وانٹ ٹو وش the best
ٹو دا سندھ گورنمنٹ کہ وہ اس کی اچھی امپلیمنٹیشن کریں ان پارٹنرشپ ود ڈفرینٹ ڈیولپمنٹ پارٹنرز, سول سوسائٹی. آل دا بیسٹ.